علم بھی حاصل ہو گیا، عمل کا طریقہ بھی آ گیا، مگر ذکر کا اہتمام نہیں ہے۔ جو آدمی ذکر نہیں کرے گا اسے بے شک علم ہو دین کا، وہ اس اندھے کی طرح ہے جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو، کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ جو آدمی جانتا ہے لیکن اندھا ہے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آدمی کو معلوم ہے گھر کا اپنے گھر کا نقشہ معلوم ہے، اچانک لائٹ چلی جائے یہ گھر میں کھڑا رہ جائے گا، ایک قدم نہیں ہلا سکتا، جی کدھر جاؤں سمجھ نہیں آ رہا، کمرہ کدھر ہے، دروازہ کدھر ہے، اندھیرے میں خبر نہیں۔ بس میں کہتا ہوں کہ ذکر ایسی روشنی ہے کہ جسے چلنے پہ راستہ نظر آئے گا۔ اگر راستہ نظر نہیں آتا، آپ کے پیر کے نیچے سانپ ہے یا رسی آپ کو پتہ نہیں، آپ اندھیرے میں سانپ کو پکڑ رہے یا رسی کو پکڑ رہے آپ کو پتہ نہیں، آپ کس خطرے میں آپ ہاتھ ڈال دیں اندھیرے میں۔ ذکر سے روشنی ملے گی، ذکر سے روشنی ملے گی، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر اللہ کی جان کے ساتھ کیا جائے، تنہا میں کیا جائے۔ روزانہ طے کرو کہ میں عصر کے بعد باوضو قبلہ رخ ہو کر مسجد میں بیٹھ کر، اس لیے میں نے مسجد کو کہا ہے کہ یہ گھروں کا ماحول اب رہا نہیں ہے ایسا کہ آدمی دھیان سے اللہ کے دھیان سے ذکر کر سکے۔ جی ہاں، وہ بے دھیانی ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا فرماتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا ایسی بے ادبی ہے جس سے دلوں میں سستی غفلت پیدا ہوتی ہے۔ جب ذکر کریں تنہائی میں کریں، زبان کو دل کے تابع کریں، اللہ کے جمانے کی پوری کوشش کریں۔ اس طرح ایک دفعہ تیسرے کلمے کی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ دوسرے کی استغفار کی، تین تربیت صبح شام جی لگا کر اللہ کی طرف جگہ پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ تمام اذکار میں افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس افضل کوئی ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے۔ سارے کلام القرآن کی اس طرح فوقیت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فوقیت ہے، جس طرح اللہ ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے اور افضل ہے، اسی طرح اللہ کا کلام سارے کلاموں سے افضل ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لینا اور دماغ میں آج بٹھا لینا کہ قرآن صرف قرآن میں دیکھ کر پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں موبائل میں قرآن کے پڑھنے رکھنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن کی توہین ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کی تعظیم کے خدا کی قسم قطعاً خلاف ہے۔ ہمارے یہاں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ سوچیے، آپ سوچیے، بجائے اس کے کہ آپ جائز ناجائز کے بحث میں پڑھیں، آپ اپنے دل سے پوچھیے۔ صاف حدیث ہے، اپنے دل سے فتویٰ لے، چاہے باہر تو مفتی کو فتویٰ دیتے اپنے دل سے فتویٰ لے۔ کیا خیال ہے آپ نے ماں باپ کی تصویر لگا سکتے ہیں قرآن میں؟ ماں باپ کی تصویر قرآن میں لگا سکتے ہیں؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ، ماں باپ کی تصویر سوچیے، آپ ماں باپ کی تصویر قرآن میں لگا سکتے ہیں؟ اور ادھر دیکھو نا میں کیا کہہ رہا، لگا سکتے ہیں؟ کوئی دکھا دے مجھے قرآن دنیا میں کہ جی فلاں آدمی نے اپنے ماں باپ کی تصویر، باپ کا ادب کے احترام میں ایک ادھر کے جو ہے جس پر ماں باپ کی تصویر ماں کی تصویر قرآن میں لگا رکھی ہے، آپ اس گناہ کے اور سینکڑوں ننگی تصویروں میں، گندی فلموں میں آپ قرآن رکھے ہوئے، اس کا آپ کو روشنی ہے، اس میں کیا ہے؟ مجھے سر موبائل دکھایا، میں کوئی خیری باتیں نہیں کرتا، مجھے موبائل دکھ رہا ہے، آدھے موبائل پر سورہ فاتحہ تھی، آدھے موبائل پر ایک ننگی تصویر لڑکی کی، کہیں دیکھی جائے، اور یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی جھوٹی بول رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، موبائل استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ ہر چیز چاہتے ہیں، یہ آدھے اسکرین پر سورہ فاتحہ ہے، آدھی اسکرین پر آگے ایک ننگی لڑکی کی تصویر آ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی حل نہیں، آپ کہتے ہیں اس سے مت روکو، مجھے آپ کی رائے پر مجھے حیرت ہے، آپ کے اجتہاد پر مجھے تعجب ہے۔ سوچیے، ذکر تبدل چاہتا ہے جائز چیزوں سے، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ کر آج جب ذکر کریں اللہ کے ساتھ تنہا ہو جائیں۔ بتائیے آپ جب جائز چیزوں سے ذکر تبدل کا حکم دے رہا ہے تو بتائیے تو صحیح ان اعلیٰ تلاوت العید سے قرآن کی تلاوت کا کیا جوڑ ہے؟ میری عقل حیران ہے، کوئی مجھے سمجھا دے۔
ذکر جائز چیزوں سے تبدل کا حکم دے رہا ہے کہ پوری طرح کٹ جاؤ جائز چیزوں سے. ایک سامنے مسئلہ معلوم کیا کہ جی وہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کیا اس کے درمیان چائے پی سکتا ہوں؟ ایک گھونٹ چائے کا لے لوں، قرآن پڑھتے پڑھتے درمیان ایک گھونٹ چائے کا لے لوں. کسی نے سوال کیا، جتنا کیا اس حساب سے نے کہا کہ نہیں، قرآن تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور سارے کام چھوڑ کر قرآن پڑھا جائے. آپ ہاتھ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والے کہہ رہے ہیں دیکھو مولوی صاحب کو دیکھو قرآن مسجد موبائل سے کھیل رہے ہیں. اگر ہم کر رہے تھے کیا رہے؟ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تو سارے بس میں دیکھنے والوں کو، ٹرین میں دیکھنے والوں کو، مسجد میں دیکھنے والوں کو آپ کے ہاتھ میں قرآن کا ہونا سب کے لیے قرآن کی عملی دعوت بنتا. آپ کہتے ہیں موبائل آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ موبائل کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن کی دعوت نہیں دے رہے. بالکل بے دخل کیا یہ بھی سوچیے آپ، یہ بھی سوچیے آپ. جائز ناجائز علماء جانے. میں تو آپ سے ادب کی، سنت کی، صحابہ کی، سلف صالحین کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ میں ادب نہیں ہے تو آپ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں. بے ادبی آدمی کو محروم کر دیتی ہے. سوچیے آپ، اس قرآن کو نبی کے سینے میں اتارنے کے لیے جبرائیل نے آپ کے دل کو 4 مرتبہ زمزم سے دھویا ہے. 4 مرتبہ زمزم سے دھویا، جبکہ آپ کا دل سے زیادہ پاکیزہ ہے. آپ کا دل سب سے پاکیزہ ہے، سارے انبیاء سے صاف پاکیزہ آپ کا دل ہے. پھر بھی جبرائیل نے 4 مرتبہ چاک کیا آپ کے قلب کو اور زمزم سے اس کو دھویا ہے اندر سے. کس لیے؟ اس میں قرآن کو اتارنے کے لیے. آپ اسے گندے موبائل میں اتار کر کہتے ہیں اس میں کیا حال ہے. سوچیے، عقل میں سوچیے. آپ کے یہ بھی کر لو، اس میں یہ بھی کر لو. آپ گھر میں برتن رکھ لو، اسے پیشاب بھی کرو، اسے پانی بھی پیو. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں پیشاب کا برتن الگ، پانی کا برتن الگ ہے. پانی پینے کا ہے، پیشاب کرنے کا ہے. اس کا کیا جوڑ ہے؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی موبائل ہے، دنیا کے کاموں کے لیے آپ اسے تجارت کرو، اس طرح آپ دنیا جان کے کام کرو. سہولت کی چیز ہے. آپ کسی سے رابطہ کرو، کسی سے فون کرو، بات کرو. ذکر کا موبائل کا، فلم کا موبائل کا، قرآن کا، ننگی تصویروں کے کیا جوڑ ہے؟ کوئی اگر سوچے. اور آپ نے کوئی حرج نہیں تو آپ نے تو قرآن کی بے ادبی کا دروازہ کھول دیا. آپ کا کہتے کوئی حرج نہیں ہے. کہاں سے قرآن کی تعلیم؟ سوچیے. اس لیے میرے یہاں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ موبائل میں قرآن کا. خدا نہ کرے آپ کے موبائل میں قرآن کے پروگرام ہے تو قرآن کی عظمت شان کا تقاضا ہے کہ اس کو اس میں سے صاف کر دیا جائے. اس کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے اس کی قتل کی گنجائش ہے. ہماری جماعتوں کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمارا قتل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں. سوچیے آپ، عقل سے سوچیے نا. آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ آپ سے دل سے پوچھیے آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے. میں تو مثال دے چکا ہوں. اپنے والدین کی تصویر آپ قرآن میں لگانا اچھا نہیں سمجھتے تو سینکڑوں ننگی فلموں میں قرآن میں کیسے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ خود ہی بتائیے کیوں؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ کل تک موبائل نہیں تھا، کسی نے سوچا کہ موبائل ہوتا اس کو قرآن ہوتا؟ پہلے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا. دیکھنے والا آپ کے ہاتھ میں قرآن دیکھ کر خود بھی ارادہ کر لیا کرتا تھا کہ چلو میں بھی تلاوت کر لیتا ہوں. جی ہاں، آپ شراب کی بوتل میں زمزم پیئیں اور کیا میرا جانا میرا اللہ جانے میں کیا کر رہا ہوں. نہیں، وہ تو دیکھنے والے جانیں گے کہ آپ شراب پی رہے ہیں. آپ لاکھ قسمیں کھائیے، آپ نے اپنے آپ کو خود شرابی ثابت کیا ہے. اگر آپ اس میں زمزم پی رہے تھے تو آپ جانے، آپ کا اللہ جانے. یہاں اللہ کے آپ کے جاننا کافی نہیں ہے، یہاں مخلوق کا جاننا بھی ضروری ہے کہ مخلوق آپ کو شرابی کہے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ شرابی آدمی کے آدمی شراب کی بوتل تھی. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس لیے میرے دوست اس کی کوئی ہمارے ماحول میں قطعاً کوئی گنجائش اس کی ہمارے یہاں نہیں ہے. سفر میں آپ رہے سفر میں قرآن ذات رکھیے، قرآن کھول کے دے کر پڑھیے. کیا بات ہے؟
قرآن کا سفر میں ساتھ ہونا، خود اللہ کی مدد کا ساتھ ہونا۔ قادسیہ کی جنگ میں صحابہ کی مدد قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے، پڑھیے آپ، صاحب نے نقل کیا ہے، میدان قتال میں اللہ نے قرآن کے ذریعے سے مدد کی ہے، اس لیے ہم تاکید کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے لگانے ہیں، ایک آیت دو آیتیں رٹواؤ، یاد کراؤ۔ اب جو جماعت میں نکلے ہیں ایسے لوگ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ انہیں روزانہ دو آیتوں کا، ایک آیت کا سبق دے دیں اور ان سے بار بار سنتے رہیں، اور جب ہو جائے تو اگلے دن اگلی آیت کا سبق دیں۔ اس طرح ہمیں ایک آیت عوام کو، دیہاتیوں کو جن کی زبان ٹیڑھی ہو گئی ہے وہ حروف ادا نہیں ہوتے، آپ کوشش کریں اس بات کی، ہر جماعت میں ایک مولوی یا قاری ہونا چاہیے جو ان کو مسائل بھی سکھلائے اور ان کو قرآن کی تعلیم بھی دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرآن پڑھنے والے کو جماعت کا امیر بنا دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کے ذمہ ہے کہ انہیں قرآن پڑھائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس طرح ہمیں قرآن سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا فرض ہے کیونکہ نماز میں پڑھنا لازم ہے، اور اتنا قرآن سیکھنا ہر ایک کسی میں فرض ہے جس سے نماز درست ہو جائے۔ اس طرح ہمیں تو مصنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے، مصنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور اس طرح مصنون دعاؤں کا اہتمام، اس کا اہتمام کریں اس کا کہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے کامیابیاں نظر آنے لگیں۔ میں دعا میں لگے رہو، کیونکہ دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے، کوئی چیز ملے یا نہ ملے، دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے، یا نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، کامیابی ملے نماز سے یا نہ ملے۔ میں تو غلام ہوں، اور غلام کو تو آقا کی بات پوری کرنی ہے، وہ آقا کچھ دے تو اس کا فضل ہے، وہ کچھ نہ دے تو میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں تو اللہ کا امر پورا کر رہا ہوں۔ اس طرح دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ میرے دوستوں، جب مسلمان اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیتا ہے، ذکر سے، تلاوت سے، عبادت سے، نمازوں سے، تہجد سے، تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بات صاف ہے کہ اگر اس کے مخلوق کے درمیان کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، سارے آپس کے جھگڑے جتنے بھی ہیں وہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ مسلمان اللہ سے بے تعلق ہو جاتا ہے تو آپس کے تعلقات مسلمان کے خراب ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے تعلق کو درست کر لے اس کے مخلوق کے، لیکن جب آدمی اللہ سے تعلق قائم کر لے گا تو دنیا اس کی نظر میں بے حیثیت ہو جائے گی۔ پر اس کی ہمت نہیں ہے کہ کسی کا مال پھنسائے، کسی کی دکان پھنسائے، کسی کا مال چرائے، کسی کا حق مارے۔ اللہ سے تعلق ہونے کے بعد بندے کے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کا معاملات کو درست کر لے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے حالات کو درست کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ یہ کہیں کہ اس کی مشق بھی، اکرام کی مشق اللہ کے راستے میں نکل کر ہوتی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، یا مع غیر قوم یحسن خلقک، کہ اللہ کے راستے میں نکلو اجنبیوں کے ساتھ۔ اب جماعت میں نکلنے کو، ہاں جی یہ میرا دوست ہے، یہ میری برادری کا آدمی ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، بن گئی جماعت۔ جماعت میں نکلیں گے تو سوچیں گے کون ہمارا ہے کون غیر ہے، نہیں اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ نکلا کرو جن سے تمہارا مزاج نہیں ملتا، جن سے تمہاری طبیعت نہیں ملتی، جن سے تمہارا رنگ نہیں ملتا، جن سے تمہاری زبان نہیں ملتی، جن سے تمہارا علاقہ نہیں ملتا، جن تمہاری برادری کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ نکلو۔ تو جب اجنبی کے ساتھ نکلو گے تو پھر مزاج کے برداشت کرنے کا مجاہدہ پڑے گا، اس سے اکرام کی سطح پیدا ہو۔ دیکھ لو کوئی آدمی دوستوں کے ساتھ نکلے تو دوستوں سے مزاج ملتا ہے، کوئی پڑوسی کے ساتھ نکلے، بھائی کے ساتھ نکلے، بھائی سے مزاج ملتا ہے۔ اجنبیوں کے ساتھ نکلو گے، دیکھیے زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے، یہ ہمارے خیال کے نہیں ہے، یہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، یہ تو اس طرف ہے، یہ تو اس طرف ہے، ہمارا کوئی طرف نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہر مسلمان سے ملاقات کریں، ہر ایک کی خدمت میں جائیں، ہر ایک سے دعا کی درخواست کریں، ہر ایک کو دعوت دیں، ہر ایک سے ملاقات کریں۔ ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں، ہمارے یہاں کوئی
اپنا پرایا نہیں، ہمارے یہاں کوئی اپنا اور غیر نہیں، یہاں تو ایک اجتماعی کام ہے اور ہر فرد سے ملاقات کرنی ہے. ہم جاؤ اپنے علاقوں میں ملاقات کیے، دیکھو بھائی یہاں ملاقاتیں کر دینا، مگر فلاں گھر پہ مت جانا. کیوں؟ مسلمان کیا مسلمان تو ہے لیکن ہمارا خیال کا نہیں ہے. کیا مسلمان کا خیال کا نہ ہو. یہ فتنہ مسلمانوں نے پیدا کیا گیا ہے کہ ہے تو مسلمان لیکن تمہارا خیال کے لیے ان سے ملاقات نہ کرو. میں تم سے کہہ رہا ہوں بہت آگے، تم جس علاقے میں جاؤ گشت کرو، ملاقاتیں کرو، ہر ایک کے پاس جاؤ. وہاں کے ذمہ دار کہیں گے آپ سے کہ جی فلاں سے مت ملنا. کیوں بھائی کیوں نہیں ملنا؟ کیا بات ہے؟ مسلمان سے 3 دن سے زیادہ لڑائی نہیں کر سکتا، وہ بھی حق بات پر، وہ بھی حق بات پر لڑائی حق بات پر ہے. 3 دن سے زیادہ، 3 دن تو وجہ یہ ہے کہ 3 دن میں آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اب اگر غصہ 3 دن سے زیادہ ہے تو یہ شیطانیت ہے، بس شیطان مسلط ہے. اس لیے جہاں جاؤ وہاں ہر ایک سے ملاقات کرو، ہر ایک کی زیارت کرو، ہر ایک کے پاس جاؤ. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں اجنبیوں کا ساتھ لے کر نکلنے کا مزاج بناؤ. فرمایا کہ جب اجنبی خدمت کرو گے تو اکرام کی مشق اس سے ہوگی. باپ کی خدمت، استاد کی خدمت، امیر کی خدمت کرنا بہت آسان ہے، ان سے ایک تعلق ہے، عقیدت ہے. یہ ساتھی کو میں جانتا ہی نہیں تھی. عمر صاحب نے کہہ دیا دیکھو یہ فلاں ساتھی بیچارہ بخار ہو گیا، اس کو تم ذرا اس کا بدن اس کی خدمت کرنا. میں جانتے نہیں کون ہے، وہ خدمت کر رہے ہیں. جس کو جانتے نہیں اس کی خدمت کرنے سے اکرام کی مشق ہوگی. یہاں اجنبی کی خدمت کر رہا ہے، بتاؤ واپس آ گیا ماں باپ کی کیسے خدمت کرے گا، پڑوسی کی کیسے خدمت کرے گا، چچا کی تایا کی کیسے خدمت کرے گا. جب وہاں اجنبی کی خدمت کر آیا تو یہاں اپنوں کی خدمت کرنا اور اکرام کرنا کتنا آسان ہو جائے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جماعت سے نکلا اس لیے جاتا ہے تاکہ نئے لوگوں کی خدمت کرنے سے ہمارے اندر اکرام کی استعداد پیدا ہو جائے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہوتے تو فرماتے کہ تم سارے کام تم نے تقسیم کر لیے، لکڑی کون آگ کون جلائے گا، کھانا کون پکائے گا اور لکڑی کون لائے گا، بس جنگل سے چن کر. جی آپ فرماتے کہ میں جاؤں گا. آپ خود نہیں لے جاتے، آپ صحابہ کے ساتھ لکڑی چن کر لا رہے جنگل سے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اپنے آپ کو سب کے ساتھ مشغول رکھتے تھے. تو میں نے عرض کیا بہت تاکید سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کسی کام کو اپنی حیثیت سے اونچا نہ سمجھے کہ یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں ہے. اپنے گھر میں تو چودھری تھا، پانی میں کبھی ہاتھ بڑھا کے خود نہیں پیا، اور یہاں پانی بھر کے لانا پڑ رہا ہے جماعت والوں کی وضو کے لیے دور سے. کہ نہیں جو بھی خدمت کی جائے گی میں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے تکبر کو، اپنے گھمنڈ کو نکالنے کے لیے اور اپنے درجہ بڑائی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ کے راستے میں. میرے لیے میں جو خدمت کی جائے گی میں شوق سے کروں گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ لانے کے لیے لا سکتے ہیں اور اگر عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندھی نابینا اباج عورت کا پخانہ صاف کر سکتے ہیں اور اس کے کپڑے دھو سکتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں کوئی خدمت نہ کروں. یہ خدمت لینے سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے اور خدمت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ایک روایت میں تو یہاں تک ہے، ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کا بندے کا تعلق اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ تجھے خدمت نہیں لیتا، اس وقت تک اس کا اللہ کا تعلق باقی رہے گا. کہ خدمت دینے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے اور بڑائی سے پیدا ہوتی ہے اس کا اللہ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور خدمت کرنے تواضع پیدا ہوتی ہے اور جس آدمی میں تواضع ہوتی ہے وہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تواضع والوں کو اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ بلند درجے دیتے ہیں لوگوں کو جب سے تواضع پیدا کرتے ہیں. اس طرح ہمیں اکرام کی مشق کرنی ہے. یہ ہے اکرام کا نسبت. یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں. ہماری اس میں کوئی غرض نہیں ہے، نہ نام و نمود کی غرض ہے. لوگ کہتے ہیں جی پتہ چل جاتا ہے وہ ہم نے کیا ہے. آج کل ان موبائلوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص کو تو تہس نہس کر دیا اس نے. دقت ہو رہی ہے، آدمی خوش ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے، آرام سے بیٹھ. میں کسی کی غیبت نہیں کرتا لیکن جو صورتحال بنی ہوئی ہے عرض کرتا ہوں کہ ان دینی مجلسوں میں اب فلمیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا.
میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان مجلسوں میں ان تصاویر کا استعمال یہ تو فرشتوں کی صحبت اور رسول کو خدا کے قدر یقیناً روکے ہوئے ہیں، اس لیے تربیت نہیں ہے۔ ہاں خوب بیانات ہیں، خوب تقریریں ہیں اور خوب طرح طرح کی جو ہے قصے کہانیاں ہیں، لیکن تربیت نہیں ہے، کیونکہ تربیت ہوتی ہے فرشتوں کی صحبت سے، اور فرشتوں کا نزول وہاں ہوتا نہیں ہے جہاں تصویر کشی ہوتی ہے، جہاں تصویریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جماعتیں اللہ کے واسطے اس چیز سے باز آ جائیں اور اس منکر کو اور اس شیطان کو ساتھ لے کر رہ جائیں جماعت میں۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، اور حرام کام طرح کرنے کا وہ ایسا آلہ ہے جو ہاتھوں کی بواسیر بن گیا ہے، جو چھوٹتا ہی نہیں ہے، ہاتھوں کی بیماری بن کر رہ گیا ہے۔ کیا علماء، کیا عوام، کیا دیندار صاحب دین سب اس حرام کاری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اسے وہ تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو خدا کے لیے اس فتنے کو خود بھی ختم کریں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہاں اس زمانے کا وہ فتنہ ہے جس نے علم کا، علماء کا وقار ختم کر دیا ہے، اور ایک حرام کام کا تصویر کشی قطعاً حرام ہے، اس کو جائز کہنا تو گمراہی ہے۔ اسے اپنے آپ کو بچائیے، اسے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کو بعض علماء نے میزائل کہا ہے کہ میزائل جو تباہی میزائل آتا ہے وہ اس سے بڑی تباہی سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں موبائل نہیں میزائل ہے۔ اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ماحول میں کسی کو گنجائش نہیں ہے، شریعت میں گنجائش نہیں، ہمارا ماحول کیا ہوتا ہے؟ شریعت نے انکار کر دیا، فرمایا ہر مصور جہنم میں جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن لوگوں کو اللہ والوں کی تصویر لینے کا شوق ہے، جن لوگوں کو اللہ والوں کی تصویریں لینے کا شوق ہے، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ والوں کی تصویروں سے ہی دنیا میں بت پرستی شروع ہوتی ہے۔ جی معلوم ہونا چاہیے سب کو۔ تصویروں کی دنیا میں ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بتوں کی پوجا کہاں سے شروع ہوئی؟ بتوں کی پوجا کہاں سے شروع ہوئی معلوم ہونا چاہیے نا۔ جتنے دنیا کے اندر بت پوجے جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، کہاں سے آئے، کہاں سے شروع ہے؟ یہ دیکھو، یہ حالی میں جہاں آواز سنتے ادھر ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھو نا میری طرف، ادھر دیکھیں نا، ادھر دیکھیں نا۔ یہ تو شیطان ہے جو چیخ رہا ہے، تم بھی شیطان بن جاؤ اس کے پیچھے۔ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی معلوم ہونا چاہیے۔ بت پرستی شروع ہوئی ہے اللہ والوں کی تصویروں سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 سنے بزرگ تھے، شیطان نے مشورہ دیا آج کل کے شیطانوں کی طرح کہ ان کی تصویر بناؤ بزرگوں کی۔ شیطان نے آج کل کے شیطانوں کی طرح مشورہ دیا نوح علیہ السلام کی قوم کو کہ اپنے بزرگوں کی تصویر بناؤ، ان کی یادگار رہے گی۔ ان کی تصویریں بنی، اب تصویر بنانے کا طریقہ بدل جائے تو بدلتا رہے گا، اس میں کیا بات ہے؟ آج کہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے، یہ جائز ہے وہ نہ جائز ہے۔ وہ تصویریں بنائی بزرگوں کی شیطان کے کہنے سے، پھر ان تصویروں کے مجسمے بنے، ان کی تعظیم بڑھتی گئی۔ میری تصویر تو پھٹ جائے گی، کچھ دن میں جو ہے ہلکی پڑ جائے گی یا ضائع ہو جائے گی، ان کے مجسمے بنا دو تاکہ یہ باقی رہے۔ یہاں سے دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ان تصویروں سے بت بن سکتے ہیں تو ان تصویروں میں کیا بتوں کی بو نہیں ہوگی؟ کیا انہیں بتوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ جو تصویر بت کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیا آج ان تصویروں کے اندر بتوں والی ضرورتیں نہیں ہوں گی؟ بس کسی کا احساس مردہ ہو گیا ہو اور کسی کا ایمانی بیچارے کا کھوکھلا ہو کہ کوئی حرج نہیں ہے تو وہ جانے، ورنہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اللہ والوں کی تصویروں سے ہوئی ہے۔ کیوں؟ عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ تصویر بنانا، چاہے موبائل سے بنائے، تصویر بنانا اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی صفت میں، اس کی صفت تخلیق ہے،
اس کی نقالی کرنا ہے کہ میں بھی اللہ ہوں. زنا کرنے والا، شراب پینے والا، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا کسی کو نہیں کہا کہ کوئی اللہ بننا چاہتا ہے، خالق بننا چاہتا ہے. صرف تصویر بنانے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ خالق بننا چاہتا ہے. یہ حدیث ہے، پڑھی حدیث. کوئی خالی بات تھوڑی ہوتی ہے یہاں دعوت کی نمبر سے. صاف حدیث ہے. جو آدمی کسی بھی طرح سے تصویر بنا رہا ہے وہ خالق بننا چاہتا ہے. اللہ نے تمہیں خالق بننا چاہا، ڈالی میں تصویروں میں وہ نہیں ڈال سکے گا. رو ڈالنے سے اللہ کا کام ہے. اللہ ان مصور اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے سیدھا. یہ لکھا مولانا جو ہے بدر عالم تجوان سننا میں تصویر کشی بری لکھا روایت نقل کی ہے کہ مصور اللہ بننا چاہتا ہے. کسی شراب پینے پر، زنا کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، غیبت کرنے پر، کسی کبیرہ گناہ پر وہ عذاب نہیں ہے جو عذاب تصویر دینے پر ہے. جی ہاں، بڑھیا. اشد الناس سے عذاب ہوتا ہے. اشد الناس. ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ جی میں آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنے آیا ہوں. وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ، کفر کا. وہ بیچارہ کبھی زمانے جاہلیت میں اس کا کام ہوگا تصویریں بنانا، تصویریں بنایا کرتے ہیں. اس نے آ کر مسئلہ معلوم کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ جی میں اسلام لے آیا ہوں، مگر میرا جو طریقہ ہے، میرا جو پیشہ ہے، میری جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تصویریں بنا بنا کے بیچتا ہوں، اس کے مجھے پیسے ملتے ہیں. یہ اس نے کہا کہ جی میرا تو کام ہی اس کے علاوہ میں کیا کروں، میرا دھندا یہی ہے، میرا پیشہ یہی ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ کرنا بھی نہیں آتا. ابھی بچوں کو پالنے کے لیے میرا کام یہ ہے کہ میں تصویر بناتا ہوں، ان تصویروں کو بیچ کر جو پیسے آتے ہیں اس سے میں اپنی گزر بسر کرتا ہوں. کیونکہ یہ بات طے شدہ بات ہے کہ تصویر کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کی آمدنی بھی حرام ہے. سن کان کھول کے نہیں کیا بول رہا. تصویر خریدنا، بیچنا اور اس کی آمدنی سب حرام. جس طرح شراب کا بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، پینا بھی حرام. جو پیسے اس کی بیچ کر پیسے آئے ہیں وہ بھی حرام ہے. اس نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جی میں کیا کروں، میرا تو پیشہ یہی ہے، میں کیا کروں. انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی مجبوری ہے، حالات ہیں، آج کل کی زمانہ بدل رہا ہے اور مجبوری ہے. آؤ بھائی بیٹھ کے سوچ لو، بھائی پریشانی آ رہی ہے مسلمانوں پر، آج وہ بیٹھ کے ذرا غور کر لیا جائے اور بیٹھ کر سوچ لیا جائے. چلو فلاں کے مذہب پہ عمل کر لیا جائے، فلاں کے مذہب پہ مسئلہ بتا دیا جائے. یہ وہاں یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں یہ تو زمانے میں ہوتا. مجبوریوں کا دین کیا، کافروں کے تابع کر دو دین کو اور کہتے رہو ہاں ہم دیندار ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا مجبوری ہے. ابن عباس نے بتایا کہ تصویر کی آمدنی حرام ہے. کیا کہا اس نے؟ تصویر لینا تمہارا، بنانا تصویر حرام ہے. وہ تو سنتے ہی اس کی تو دل کو اٹیک ہو گیا اس کے، اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا. جن روایتیں میں آپ کو نقل کر رہا ہوں. اور اس سے تو پریشان اور اس پہ اتنا بوجھ پڑا کہ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا. وہ کہنے کو تو ہلاک ہو گیا، میں کیا کروں. کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. آپ کا عمل بھی حرام ہے، آپ کی آمدنی بھی حرام ہے. آپ کا تصویر بنانا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام.